اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ حضرات، میں نے 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور تاکہ دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے ہر نبی کو اس کی شان کے لائق صاحب معراج کیا تاکہ اس کی امت پر واضح ہو جائے کہ نبی ہم جیسا نہیں، یہ صاحب عروج ہے۔ اسی طریقہ الہیہ اور سنت الہیہ کے مطابق ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شان معراج بخشی گئی۔ جو لوگ اس آیت کے مطابق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کے انکاری ہیں، گویا انہوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، اور جو آسمانوں پر جانے کے انکاری ہیں وہ گمراہ ہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معراج بخشی ہے اس کی شان نرالی ہے، چونکہ آپ کا دور قیامت تک کا دور ہے، اور اس دور میں بڑے بڑے ریسرچر پیدا ہوں گے، مریخ پر کمندیں ڈالنے والے پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا عروج بخشا جو کسی کو نہیں بخشا۔ امام اہل سنت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ جس بلندی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہنچایا، قیامت تک کوئی دوسرا اس بلندی پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کے معراج کی 3 حالتیں ہیں، ایک حالت بشری، ایک حالت ملکی، اور ایک حالت محمدی ہے۔ ان تینوں حالتوں کا تعلق جس جہان سے ہے، ہر حالت کو اس جہان کے اندر شان معراج ملے گی تو معراج مکمل ہوگی۔ بشریت کو مسجد اقصی میں یہ شان عطا ہوئی، اور یہ بھی امام اہل سنت نے بتایا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاہو مانی اول و آخر، کہ 10 وسطیٰ تھے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ انبیاء کرام اپنے بشری اجسام کو لے کر مسجد اقصی میں موجود تھے، حضور نے ان کو نماز پڑھائی، سارے نبی آپ کے مقتدی بنے، اور آپ کی بشریت ان کی بشریت کے امام بنی۔ یہ آپ کی بشری معراج ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو کمال ملکیت رکھنے والا جبریل رک گیا، اس کی ملکیت پیچھے رہ گئی اور آپ کی ملکیت آگے بڑھ گئی۔ یہ حضور کی ملکی معراج ہے۔
اور آپ کی حالت محمدی کی معراج یہ ہے کہ وہ عرش جو تجلیات الہیہ کا مرکز ہے وہ پیچھے رہ گیا اور ہمارے آقا کی محمدیت آگے بڑھ گئی۔ سدرۃ المنتہا پر حضور نے جبریل سے کہا، جبریل آگے چلو۔ جبریل نے عرض کیا، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسودت پرم، یا رسول اللہ اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات الہیہ سے میرے پر جل جائیں گے، آپ اکیلے ہی تشریف لے جائیں۔ اب جبریل آگے جاتے نہیں اور حضور کو آگے جانے سے روکتے نہیں۔ اگر جبریل حضور کو اپنے جیسا سمجھتے تو جس طرح خود رک گئے تھے ان کو بھی روک لیتے۔ جبریل نے عقیدہ بتا دیا کہ میں نوریوں کا سردار ہو کر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ نہ میں حضور جیسا ہوں اور نہ حضور مجھ جیسے ہیں۔ حضرات محترم، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ تو ہم حضور کی طرح ہیں اور نہ حضور ہماری طرح ہیں۔ جان لو جبریل نوری ہے، اس کا عقیدہ بھی نوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی عقیدہ نوری پر قائم رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔